الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بھائیوں اور بزرگوں، کل پرسوں جو پہلی گفتگو ہوئی یہاں پر، اس میں اسلام کی معاشیات کے 2-3 بنیادی اصول آپ کو بتائے گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی تھی کہ رزق حلال کی تلاش کرنا بھی ایک عبادت ہے، حلال رزق کی تلاش کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور اس ذیل میں کچھ اور باتیں بھی آپ سے عرض کی گئی تھی۔ معاشیات میں 2 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں: روزی کیسے حاصل کریں، اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ آنے والی آمدنی کو کیسے خرچ کریں۔ یعنی جب آمد اور صرف میں توازن ہوگا تبھی معاشیات کا نظام صحیح رہ سکتا ہے۔ ایک شخص کی آمدنی مہینے میں 1 لاکھ روپے ہے، لیکن خرچ کرتا ہے وہ 1.5 لاکھ روپے، تو ہر مہینے وہ 50,000 روپے کا مقروض ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک شخص کی آمدنی کل 60,000 روپے ہے، خرچ کرتا ہے 10,000، تو ہر مہینے وہ 50,000 بچاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو کسی شخص کی یا کسی قوم کی معاشی حالت کا اندازہ اس کی آمدنی کی زیادتی اور کمی سے نہیں، بلکہ آمد اور خرچ کے درمیان بیلنس اور توازن سے۔ میں نے ذرا ہلکا سا اشارہ اس روز کیا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا بنائی ہے، ہر چیز میں توازن اور بیلنس کا خیال رکھا ہے۔ سورج کی حرکت، چاند کی حرکت، ستاروں کا چلنا، زمین کی حرکت، پانی کا برسنا، سورج کی گرمی، موسم کا ٹھنڈا ہونا اور موسم کا گرم ہونا۔ غرض یہ کہ دنیا کے پورے نظام اور سسٹم میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے توازن، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا احسان بتایا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند بالکل حساب سے چلتے ہیں، اگر منٹ بھر کا فرق پڑ جائے تو سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی۔ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان الا تطغوا في الميزان وضع الميزان۔ اللہ نے اس پوری کائنات میں میزان رکھا ہے۔ میزان کا لفظی ترجمہ تو ترازو ہو گیا، لیکن جیسے ترازو میں برابری ہی سب کچھ ہوتی ہے کہ دونوں پلڑے برابر، ہر چیز متناسب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو تناسب رکھا ہے، جو توازن رکھا ہے، جو اعتدال رکھا ہے، ہر چیز کو بقدر ضرورت رکھا ہے، ورنہ کوئی شخص 1 کلو گوشت میں آدھا کلو اگر نمک ڈال دے تو کیا حشر ہوگا، کھانا خراب ہو جائے گا۔ نمک اور گوشت کے درمیان ایک تناسب ہونا ضروری ہے، ورنہ نمک ہو جائے 1 کلو اور گوشت ہو جائے 2 کلو تو گوشت خراب ہو جائے گا، اچھا نہیں رہے گا۔ اسی طرح اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں توازن رکھا ہے اور بیلنس رکھا ہے۔ اگر یہ نہیں رکھا جائے تو سارا کام بگڑ جائے گا، کوئی چیز اپنی جگہ پر صحیح برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔
آپ کی جو بناوٹ ہے، فی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تم اپنے اندر غور کر لو کہ تمہارے اندر کتنا بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چونکہ اللہ جس پر ایمان رکھتے ہو وہ اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، بصر والا بھی ہے۔ جی اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لا یخفی علیہ شیء، اس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ حکیم ہے وہ، ہر چیز کی حکمت کو جانتا ہے، اور حکیم کا اصل کام ہی یہی ہے کہ جو چیز جتنی مقدار میں ضرورت ہے اتنی ہی وہ تشخیص کرے، اگر اس سے زیادہ کر دے گا تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ حکیم بھی ہے اور سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہ جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اس پہ بھی تو کبھی غور کیا کیجئے، وہ صرف اس لیے تھوڑی ہے کہ جنات کو بھگا دیجئے آپ اس سے اور رات کو سوتے وقت پڑھ لیجئے، اس پر غور تو کیا کیجئے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم الذی لا یأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے نا، اور وہ حی قیوم ہے، اور ساتھ ساتھ لا یؤودہ حفظہما، اس کو اس کائنات کے بوجھ سے کبھی تکان نہیں ہوتی، اور لا یاخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی اس کو نیند اور کبھی اس کو اونگ نہیں آتی۔ القیوم ہے، جیسے ریڑھ کی ہڈی پر سارا جسم کھڑا رہتا ہے، اسی طرح اللہ اس پوری کائنات کو کھڑا رکھے ہوا ایک خاص نظام اور ایک خاص سسٹم پر۔ تو کہتا ہے وضع المیزان، ہم نے اس پوری کائنات میں ایک میزان، ایک توازن، ایک بیلنس اور ایک اعتدال رکھا ہے۔ تو اللہ نے خلقت میں جو توازن رکھا ہے، انسان اپنے عمل میں وہ توازن رکھے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی تول میں، ناپ میں، میزان میں، اعتدال میں کمی بیشی مت کرنا، جو چیز جتنی ہے اتنا ہی رکھنا، تب تو صحیح سسٹم چلے گا، ورنہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یہ وزن کو قائم کرنا پورے انصاف کے ساتھ، صحیح حصہ صحیح حصے داروں تک پہنچانا۔ اگر اس حقیقت کو آپ جان لیں گے تو زندگی کے جتنے موڑ آپ کے آتے ہیں، زندگی کے جتنے مسائل آپ کے آتے ہیں، ان تمام مسائل میں اس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اعتدال ہے یا نہیں، توازن اتنی ہی ہے یا نہیں، نہ زیادہ ہو جانا چاہیے اور نہ کم ہو جانا چاہیے، دونوں کو برابر۔ ہر ایک حق کی ادائیگی کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک حق کی ادائیگی میں آپ اس طرح لگ گئے کہ دوسرا حق چھوٹ گیا۔ مثلا نماز پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن ایک شخص نماز میں اس طرح لگ جائے کہ بیوی بھوکی مر رہی ہو اور بچوں کے بدن پہ کپڑا نہیں ہو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یا دنیا کمانے میں اس طرح لگ جائے کہ اللہ کا مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکارتا رہے اور وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں دوڑتا، تو یہ بھی اعتدال کو ترک کر دینا ہوا۔ اسی طرح زندگی کے دوسرے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں معاشیات کے اصول سکھائے ہیں، جس اللہ نے نماز کے اصول بتائے ہیں، روزے اور زکوٰۃ اور حج کو بتایا ہے، اسی اللہ نے ہمیں معاشیات کے بھی اصول بتائے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، جو بھی کماتے ہو کماؤ، حلال اور جائز طریقے پر کماؤ۔ اس کے بارے میں تھوڑا عرض کروں انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خبردار ہاتھ کو باندھ مت لینا کہ کسی قیمت پر ہم خرچ کریں گے ہی نہیں، یعنی ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ ہے کنجوسی۔ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرنا، بیوی کے بدن پہ مناسب کپڑے نہیں، بچوں کی بہتر تعلیم نہیں ہو رہی ہے، گھر میں ٹھیک کھانا نہیں پک رہا ہے، لیکن آپ پیسے کو جیب میں رکھ کر اور تجوری میں رکھ کر تالا بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ کسی قیمت پر مجھے خرچ کرنا ہی نہیں ہے، یہ ایک سرا ہوا، یہ ایک انتہا پسندی ہو گئی۔ ولا تبسطها کل البسط، اور نہ پورے طور پہ ہاتھ کھول دو کہ جو ہے وہ خرچ ہوتا چلا جائے، جو ہے وہ خرچ ہوتا چلا جائے۔ نہیں دوستو، دونوں کے درمیان میں صحیح راستہ ہے، نہ یہ کنجوسی جائز اور نہ یہ فضول خرچی جائز، دونوں کے درمیان صحیح راستہ ہے۔ وَاجْعَلْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے درمیان تم سیدھا راستہ نکالو،
یعنی ضرورت پر ضرور خرچ کرو، بے ضرورت خرچ کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرو، تب تمہاری لاکھ کی آمدنی پر تم 1.5 لاکھ خرچ نہیں کرو گے۔ دوستو 2 چیزیں ہیں، ایک بات اور سمجھو۔ ایک ہے بے جگہ خرچ کرنا، جہاں پر وہ ہیڈ صحیح نہیں ہے، جس ہیڈ پر خرچ کر رہے ہو وہ ہیڈ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہیڈ تو صحیح ہے لیکن اس پر جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہو۔ مثلا دسترخوان پہ آئے آپ، 10 آدمی کو کھانا کھانا ہے، آپ نے 20 کا کھانا لا کے دسترخوان پہ لگا دیا اور 10 لوگوں نے کھایا، اور 10 آدمیوں کا کھانا آپ نے کیا کیا جناب؟ وہ کالا کالا تھیلا آپ کے یہاں آتا ہے، اس میں سارا بھر کے جا کر کے پھینک آیا۔ آپ کانپتے نہیں کبھی؟ آپ کی روح نہیں لرزتی؟ آپ کے بدن پہ کبھی لرزہ نہیں طاری ہوتا؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟